نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں ولادت با سعادت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، اور ولادت کے وقت کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا معجزات ہوئے۔ تو یہ آج ساری ویڈیو اس کے بارے میں ہے، تو آخر تک لازمی سنیے گا، دیکھیے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ولادت با سعادت، آپ تو روایات جو صحیح روایت ہیں ان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 55 یا 50 روز کے بعد 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب واقعہ فیل کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گی۔ یہاں پر مختصر بتا دیتی ہوں کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ پر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، تو ساتھ جو ہے اپنے ہاتھی لے کر آئے تھے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ایک رونما ہوا تھا، تو اس واقعے کے 50 یا 55 روز کے بعد 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب جو یہ ہمارے لوگوں میں مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ مطلب جمہور محدثین اور علماء کے نزدیک صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے مکان میں پیدا ہوئے، اور یہی قول صحیح ہے۔ اچھا، عثمان ابی عاص اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کے ساتھ تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو پورا جو گھر تھا وہ نور سے بھر گیا، اور آسمان کے ستارے ان کی طرف جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ستارے ان پر آ گریں گے۔ وہ یہ بات خود بیان کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نظیف اور پاک صاف تھے، جب پیدا ہوئے نہایت نظیف تھے، پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی کوئی گندگی، کوئی علائش نہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ورنہ ہوتا تو ایسا ہے جب کوئی پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خون وغیرہ تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جسم میں اطہر تھا وہ بالکل پاک صاف تھا۔ سبحان اللہ۔ اب عقیقہ اور تسمیہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے محمد کیسے رکھا گیا، تو پیدائش کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے نا حضرت عبد المطلب، انہوں نے آپ کا عقیقہ کیا، اور اسی تقریب میں قریش کے تمام لوگوں کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد رکھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو الحارث، آپ کے دادا کی کنیت تھی ابو الحارث، انہوں نے کہا ابو الحارث آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے، جو کہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا بھی نام نہیں ہے اور آپ کی قوم میں بھی کسی کا نام نہیں ہے۔ تو انہوں نے وجہ یہ بتائی، میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس کی حمد و ثنا کرے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے دادا نے ایک خواب دیکھا تھا، جو وہ یہ تھا کہ آپ ان کے دادا کی پشت سے یعنی پیچھے کمر سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر جو تھی وہ درخت بن گئی، جس کے ہر پتے پر ایسا نور تھا کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زائد تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ سورج کی روشنی سے، سورج کے نور سے 70 درجہ زائد اس ایک درخت کے ہر پتے پر نور تھا۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا
ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو نہایت حسین اور جمیل لڑکا ان کو ہٹا دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ خواب تعبیر کرنے والوں کو بتایا تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا، مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو ایک اور خواب آیا آپ کی پیدائش سے پہلے، اور خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس لڑکے کا نام احمد رکھنا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام رکھا گیا، یعنی کہ جس کی تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جائے۔ اب حسانت اور رضاعت۔ رضاعت کہتے ہیں عرب میں ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کچھ مطلب دودھ پلانے کے لیے کسی کو دے دیا جاتا تھا۔ شروع میں تو ولادت باسعادت کے 3-4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ وہ کنیز تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ کے چچا حضرت ابو لہب کو یہ خبر دی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے بعد میں حضرت سویبہ نے ان کو دودھ پلایا۔ اب سویبہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ایمان لائیں تھی یا نہیں لائیں تھی، کچھ لوگوں نے صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، واللہ عالم، ہمیں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں تھی یا نہیں لائیں تھی۔ مگر بعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیا گیا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ تو ہر سال اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد، حضرت حلیمہ جو تھی وہ بنی سعد قبیلے سے تھیں، بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے آیا کرتی تھیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ان عورتوں کے ساتھ شیر خوار بچوں کی تلاش میں آئی تاکہ ان کو دودھ پلاؤں۔ تو ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اور ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ سواری کے لیے ان کے پاس ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے تھے، اور میرے بچے کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی، تو وہ فرماتی ہیں کوئی عورت ایسی نہ رہی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ عورتوں کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ عورتیں فوراً انکار کر دیتی کہ جس کا باپ ہی نہیں ہے اس سے خدمت کا اجرت ملنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ تو حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ اللہ تعالیٰ سے امید پیدا ہوئی کہ میں اس بچے کو لازمی دودھ پلاؤں گی اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی امید رکھوں گی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جیسا اللہ سے گمان رکھتے ہیں تو اللہ اس گمان کے مطابق اترتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کا اللہ سے یہ گمان تھا کہ وہ اس بچے کے ذریعے برکت دے گا، تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لے لیا۔ تو وہ کہتی ہیں تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں برکت کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں، اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس مولود کا گود میں لینا تھا کہ بستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی سیراب ہو گیا۔ اونٹنی دودھ دینے لگی اور اتنا دیا کہ میرے شیر خوار بچے نے بھی میں نے اور میرے شوہر نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حضرت حلیمہ بھی اس بچے کو یعنی حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ان بچے کو لے کر چل پڑی۔
پھر جو میری سواری تھی وہ اتنی دبلی پتلی تھی، لیکن اس کی چال اتنی تیز ہو گئی کہ وہ سب سے آگے جانے لگی۔ تو جو میرے ساتھ عورتیں آئی تھیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ وہی تمہاری سواری ہے جس کے ساتھ تم پہلے آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ کہتے ہیں اب تو اس سواری کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنی تیز ہو گئی۔ یہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت معجزات ہوئے تھے۔ باقی معجزات جو ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو اللہ پاک قبول و معروف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔